ثم عفونا عنکم، اب بہرحال یہ لوگ کیے اس طرح سے کر دیے. ثم عفونا عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ تم کو معاف کر دیا، ہم نے تم کو معاف کر دیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہ سب کرنے کے بعد پھر عفونا، عفا یعفو کہتے ہیں معاف کر دینا. یعنی معاف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسا ریتی پہ آپ ڈیزائن کر دیں، ریتی پر اگر آپ ڈیزائن اتار دیے اور اس کے اوپر دوبارہ ہاتھ پھیر دیے تو کیسا ہو جاتا ہو، اس کو بولتے ہیں عفا. عفا یعفو، نہیں تھا ویسا کر دینا، اس کو کچھ نہیں تھا اس طرح سے. ہمارے پاس کیا ہوتا، ہم معاف کر دیے کہتے ہیں لیکن دل میں وہ چیز باقی رہتی ہے، دل میں وہ چیز باقی ہے، اس کو معافی نہیں بولتے، اس کو معافی نہیں بولتے، اس کو بولتے کہ بھئی آپ چلو بخش دیے، یعنی سزا نہیں دیے، لڑائی نہیں کرے آپ، جی بدلہ لینے کا ارادہ چھوڑ دیے آپ، یہ کہیں گے، لیکن معافی نہیں کہتے اس کو. معافی کہتے ہیں کہ وہ بات دل میں باقی نہیں رہنا، پھر خلاص صاف ہو جانا. اگر آئندہ کبھی خرابی آئی، آئندہ کبھی لڑائی ہوئی، کوئی اختلاف ہوا، اور اس وقت اگر یاد کرتے ہوئے کہ بھئی اس وقت آپ ایسا کرے تھے، میں معاف کر دیا تھا، لیکن پھر اب دوبارہ آپ ایسا کرے، اس وقت ایسا کرے تھے بولے تو مطلب آپ کو وہ چیز یاد تھی، دل میں اٹھا کر رکھے تھے، تو اس کا مطلب معاف نہیں کیے، جی معاف نہیں کیے. معافی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کل عدم کر دینا، ختم کر دینا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ احسان ہم نے تم پر کیا، یہ سب کرنے کے باوجود ہم نے تم کو معاف کر دیا. من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بہت بڑی غلطی تھی بنو اسرائیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معافی عطا فرمائے. لیکن یہ ہوا کب اور کیسے ہوا؟ یہ ہوا اس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل قوم کو لے کے ایک محفوظ جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی کتاب ہو جو اقتداء کے لیے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر وقت ہمیشہ ساتھ تو نہیں ہو سکتے، تو ایک قانون جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس طرح سے ایک کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی. ضرورت محسوس ہونے پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا. اور یعنی بات اس طرح سے ہوئی کہ پہلے تو 30 فرمایا تھا، دوسرے آیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے 30 راتوں کا حکم فرمایا، بعد میں ان کو 40 کر دیا. فرمایا 40 راتیں اے موسیٰ تم ہمارے پاس آ جانا، طور پہاڑ پر آپ کو 40 رات گزرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلہ کہتے ہیں، جی چلہ کہتے ہیں اس کو. 40 راتیں، رات سے اس لیے کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو کیونکہ ہجری کیلنڈر جو ہے، اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر جو ہے، یہ رات سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اور اس کا آغاز رات سے کیا جاتا ہے. اس کی کاؤنٹنگ جو ہے نا دن سے، اجالے سے کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. جیسا اب ہم یہ کیلنڈر دیکھتے ہیں، سرکاری کیلنڈر جو ہمارا چل رہا ہے وہ رات کے 12 بجے سے چلتا ہے. دیکھیے آپ گھڑی کے حساب سے رات کے 12 بجے سے چلتا ہے. ہجری کیلنڈر سورج ڈوبنے کے ساتھ نئے دن کا آغاز ہوتا ہے. ایک سورج چلا جائے تو مغرب کے ساتھ نئی تاریخ آ جاتی. تو رات پہلے ہے اور دن پہلے، دن اس کے بعد آتا ہے. پہلے رات ہے پھر دن ہے. تو رات کو کاؤنٹ کیونکہ آغاز اس سے ہوتا، تو وہ 24 آورز کا کاؤنٹنگ جو ہے وہ رات سے کیا جاتا اس کو. ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے یہ. تو چلہ، اب یہ جو بزرگان دین کے طریقہ کار بھی رہا، یہ انبیاء کی سنت کے مطابق ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنت رہتی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کرنے کے لیے یہ 40 راتیں جو ہے تنہائی میں گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتے تھے، دنیا سے اپنے آپ کو قطع تعلق کرتے تھے. اس کے بعد بزرگان دین بھی جو ہے، یعنی شیخ الاسلام سے غالباً میں سنا تھا، شیخ الاسلام سے سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو غار حرا میں جا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو عام طور پر 3 دن اس طرح سے، یا ایک ہفتہ، 3 دن یا ایک ہفتہ اس طرح سے رہا کرتے تھے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو توشہ پہنچا کر آتی تھی، پہاڑ پر کھانا پہنچا دیتی تھی دن میں ایک مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی وہ تناول فرماتے تھے، اکثر ان سے ملنے جو لوگ آتے تھے ان کو کھلا دیتے تھے. وہاں پر بھی لوگ آتے تھے ملنے کے لیے سرکار سے، لیکن سرکار تو یہ دنیاوی معاملات سے منقطع ہونے کے لیے جا کر وہاں پر بیٹھتے. تو وہ جو بیٹھنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں جو بیٹھنے کا جو ڈیوریشن ہوتا تھا، اس میں بھی سب سے بڑا ڈیوریشن، سب سے زیادہ مدت اس میں بھی 40 دن کی ملتی ہے. 40 دن کی ملتی ہے. اب آج ہمارے پاس جو ہے یہ باتیں تھوڑا تفسیر سے ہٹ کے ہے، لیکن ضروری ہے، کیا کریں گے، یعنی
زدم زدی اور مخالفت، ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے ہم جو ہے ایک گروپ کو، ہمارے گروپ کی حفاظت اور دوسرے گروپ کی مخالفت کرنے کے لیے کئی مرتبہ جو ہے ہم دین کے باتوں کو بھی انکار کر دیتے ہیں زدم زدی میں آ کر، زدم زدی میں آ کر۔ اب دیکھیں یہاں پر جو 40 دن کا جو مسئلہ ہے، اب عام طور پہ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ، یہ دیوبندی مکتب فکر سے رکھنے والی یہ جو جماعت ہے، تبلیغی جماعت، مساجد میں گھوم گھوم کر تبلیغ کرنا، یہ کرنا، یہ لوگ بولتے ہیں ایک چلے پر جا کر آنا، ایک چلہ لگانا، چلے پر جا کر آنا۔ تو اب جو کیا کہتے ہیں، ہمارا جو گروپ ہے درود و سلام گروپ، اور سنی گروپ اور درود و سلام والا پکا پختہ گروپ جو ہوتا ہے، اب ان میں جو غیر تعلیمی یافتہ افراد رہتے ہیں وہ لوگ چلے کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، چلے کا مذاق، چلہ لگا کے آیا، تو وہ کیا ہے، اس کو ایک گمراہیت اور خرابی کی طور پر چلے کو یاد کرتے ہیں۔ چلہ کیسا خرابی ہو سکتا ہے؟ 40 دن یہ کیسا خرابی ہو سکتی؟ ہاں کمزوری ان کے اندر ضرور ہے، ان کے کچھ عقائد میں کمزوری ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے، اور چلہ لگانے کے لیے بھی آدمی کو کیا کہتے ہیں صاحب علم ہونا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں کوئی کسی شیخ کی تربیت میں ہونا چاہیے، تب وہ چلہ لگے تو ٹھیک ہے۔ 10 آدمی مل کر چلہ لگا رہے ہیں اور 10 کے 10 اگر ان پڑھ ہوں دینی معاملات کے اعتبار سے، نہ ان کے پاس قرآن ہے نہ ان کے پاس حدیث، پھر اور ایک بات کیا ہے، یہ چلے میں جو ہے یہ تنہائی ہوتی ہے، جیسا اعتکاف ہوتا ہے نا، اعتکاف میں آپ کو منقطع ہو جانا، غیر ضروری لوگ سے باتیں نہیں کرنا، جی لوگ سے بات نہیں کرنا، منقطع ہو جانا، کھانے پینے پر کنٹرول کرنا، جی بلکہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ جہاں تک ہو سکے حیوانیات کو ترک کر دینا، لحمیات کو، یعنی بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت، مرغی کا گوشت، بطخ کا گوشت، کبوتر کا، کوئی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا، ترکاریوں پر رہنا۔ اس سے کیا ہوتا، حیوانی کثافت جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، نفسانی کثافت کم ہوتی ہے، روحانیت آتی ہے۔ تو یہ 7 دن کا بھی ہو سکتا، 11 دن کا بھی ہو سکتا، 20 دن کا بھی ہو سکتا، 40 دن کا بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور بزرگان دین، انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر 40 دن گزارے، 40 راتیں گزارے، اور اسی طرح سے جو ہے اور بزرگان دین کے آپ کو جگہ جگہ، اب سوچیں یعنی ہم کئی مرتبہ یہ کیا کہتے ہیں تبلیغی جماعت سے اختلاف کی وجہ سے، اختلاف تو ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، اور اختلاف جو ہے، اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، علم میں اختلاف ہوتا ہے، فکر میں اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن 40 ہمارے پاس معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ چلہ لگاتے ہیں تو 40 کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر کوئی بزرگ کا چلہ نشان یا چلہ ملتا ہے تو وہاں پر جا کر پھول بھی چڑھاتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، جی وہاں پر جو ہے، حالانکہ وہ پھول چڑھانے کی جگہ تو نہیں ہوتی ہے وہ، لیکن بزرگان دین کا جہاں پر چلہ لگاؤ وہاں پر دعا کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی بزرگ کا چلہ لگائے ہوئی جگہ ہے، بتاتے ہیں بھئی یہ فلاں بزرگ کا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے، یہ چلہ ہے، اس کو آپ نشان کہیں یا چلہ کہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر بیٹھ کر 40 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے اور ریاضت اور مجاہدہ کرنے کے لیے وہ 40 راتیں جس جگہ پر گزارے تھے، وہ مقام کو چلہ کہتے ہیں۔ اور یقیناً جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے خصوصی عبادتیں کرتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے۔ ان مقامات پر جانا، ان مقامات پر جا کر جو ہے وہاں پر پھول چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان مقامات میں جا کر جو جگہ پر حضرت چلہ لگاتے تھے وہاں پر پہنچ جانا، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، وہاں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام 90 ایئرز کے تھے یا 100 ایئرز کے تھے، مختلف تفاسیر میں، جب تک ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بی بی مریم علیہ السلام جو محراب میں جس کارنر میں بیٹھ کے انہوں عبادت کرتے تھے، فلما دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا، یہ تو چمتکار ہو گیا، اے مریم آپ کے پاس تو بے موسم پھل آتے ہیں یہاں پر، قالت هو من عند اللہ، جی وہ بی بی مریم علیہ السلام کہتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، جی فلما دخل علیہ المحراب، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام کا نام لیا، اس جگہ پہ یہ کرم ہوا تھا مریم علیہ السلام پر، ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو اس جگہ ٹھہر کر زکریا علیہ السلام دعا کیے، جی کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا، فرشتے نازل ہو گئے، اے زکریا اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیا، آپ کو اولاد ہونے والی ہے۔ وہ خود تعجب کرنے لگ گئے کہ یہ عمر میں میرے کو اولاد ہوگی مولا، ہاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو دعا کہاں قبول ہوئی؟ وہ خاص مقام پر۔ تو بزرگان دین کے جو چلے کی جگہ رہتے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے، یا کسی بھی اللہ والوں کا، جن کو اللہ والے ہم دنیا مانتی ہے جانتی ہے، مسلمہ اولیاء اللہ ہے،
اور ان کی عبادت کے مقام ہیں، اس جگہ پر جا کر دعا کرنا، اور اس سے دعا بالکل قبول ہوتی ہے، اور دعا کی تأثیر بڑھ جاتی ہے، قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ چلے کی بڑے یعنی یہ ثمرات ہے۔ چلے کا مذاق کبھی نہیں اڑانا، چلے کا مذاق نہیں اڑانا۔ ویسے صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مگر یہ چلے کا مذاق اڑانا تو بہت بری بات ہوگی، کیونکہ چلہ اولیاء اللہ کی سنت ہے اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور اس میں ایک خصوصی روحانی ایک درجہ بڑھ جاتا ہے آدمی کا، روحانیت میں کافی آگے بڑھ جاتا ہے جب آدمی 40 روز کسی ایک ذکر کے ساتھ، کوئی مخصوص تربیت کے ساتھ، یعنی شیخ کی اگر اجازت سے، کوئی بڑے شیخ کے اور مرشد کے اجازت سے اگر چلہ ہو تو یہ زیادہ روحانیت کا باعث ہوتا، زیادہ مؤثر ہوتا، اور اگر اس کے بغیر بھی کریں تب بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور اس سے فائدہ ضرور ہوتا۔ زیادہ شیخ کی اجازت سے کرے تو زیادہ فائدہ ہوتا، بغیر شیخ کی اجازت کے تھوڑا کم ہوتا، لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بہت اچھی چیز ہے یہ، دنیا سے منقطع ہونا اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے۔ اور جتنے یعنی وہ 40 دن جو گزارتے ہیں، اعتکاف کے 10 دن اس کا ابتدائیہ ہے، سکھانے کے لیے ابتدائیہ ہے۔ جو لوگ 40 نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اعتکاف کے 10 دن رہے، مسنون اعتکاف، یا اس سے کم بھی رہ لے تو پھر وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا، اس سے کم بھی رہے 10 دن۔ یہ 10 دن میں کیا کرنا؟ 10 دن میں موبائل پہ باتیں کرنا اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، یا اب یہ جو ہمارے تبلیغی بھائی چلہ لگاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر باتیں کرنا، لیٹنا، کھانا پینا، آج فلاں مسجد میں کیا کہتے ہیں ان کے پاس دعوت ہے، آج فلاں مسجد کے بازو صاحب کا گھر ہے، ان کے گھر میں دعوت ہے۔ ایسا چلہ نہیں ہوتا، یہ چلے کا کیا کہتے ہیں، یہ چلہ ایسا ہوتا ہی نہیں، ایسا اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ اس میں انقطاع ہوتا، بندوں سے انقطاع ہو جانا، منقطع ہو جانا، بندوں سے ڈسکنیکٹ ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا اور بندوں سے منقطع ہونا، جہاں تک ممکن ہو سکا۔ پورا انقطاع تو نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا ممکن ہے اس سے دور ہونا، کھانوں کی طرف توجہ نہیں رہنا، باتوں کی طرف توجہ نہیں رہنا، بس اللہ اللہ اللہ، مخصوص اذکار رہتے، مخصوص اوراد رہتے، تلاوت قرآن، تہجد اور نوافل اور وغیرہ وغیرہ، تسابیح، درود شریف وغیرہ، اس کے ایسا ہوتا ہے چلہ لگانا۔ تو یہ بہرحال یہ حضرات چلہ لگانے میں تھوڑی سی غلطی کر دیے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے چلے کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چلہ دیکھیے، آپ دیکھو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلہ لگانے کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بنو اسرائیل کی غلطی بھی بیان کر دیا، اور اس کے بعد معافی کا بھی بتا دیا۔ حالانکہ معافی کا ذکر پھر آگے آئے گا کہ یہ معافی ہوئی کس طرح سے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے ان کے اس بڑے گناہ تو چھوٹا نہیں تھا نا جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جی، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اب یہ لوگ جو ہے ایک نبی کے براہ راست قوم ہوتے ہوئے کلمہ پڑھے، اور وہ نبی کے جاتے ہی ایک کیا کہتے ہیں، سونے کے گائے کے بچڑے میں سے جو ہے وہ سونے کا تھا اسٹیچو، اس کے اندر سے آواز آنے لگی تو اس کو خدا سمجھ گئے۔ آوازاں تو سب انسانوں میں سے آ رہے تھے، کیا خدا سمجھ؟ یعنی کتنا دماغ پہ پتھر پڑ جانے والی بات ہے یہ۔ ایسی حرکت وہ لوگ کی ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کیا، لیکن وہ اس کی کس مرحلے سے گزار کر معاف کیا وہ آگے ذکر آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 53 میں جو ہے یہ 40 راتیں جو گزارے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وعدنا کا لفظ ہے نا جی، وعدنا نہیں ہے، وعدنا کا لفظ ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں دیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟